نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب با آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ شراب کہن پھر پلا ساکیا، وہی جام گردش میں لا ساکیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، ہردوں کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، زینت مسند صدارت حضور دیوان کریم غریب نواز، حضور جانشین ضیاء الامت حضور پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب اور ولی عہد جگر گوشائے امین الامت ولی عہد حضرت علامہ مولانا پیر محمد نعیم الدین شاہ صاحب اور جانشین فخر السادات قبلہ پیر سید عارف بہاول حق شاہ صاحب اور خانوادہ فخر السادات کے مہکتے مسکراتے پھولوں اور شہر فخر السادات میں تشریف لانے والے جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم کھروٹا سیدہ میں نماز فجر مکمل ہوئی، ہر کسی نے اپنی راہ چلی، کیونکہ گرمی کی حبس اور تپش نے ہر کسی پر سستی کی چادر تانے ہوئی تھی۔ سردی کی یخ بستہ ہوائیں اور بے پناہ دھند ہر فرد کو لحاف اور رضائی کی گرمائش کی طرف بلاتی ہے، مگر ایک ایسا بھی ہے کہ جس نے فرد فرید کہلایا جانا تھا، بعد نماز فجر اپنے گھر سے ریلے سائیکل نکالتا ہے اور اپنے مشن عظیم کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ موسم کی شدت اس کے معمولات میں آڑے نہیں آتی اور اس کے ارادوں کو متزلزل کرنے سے قاصد ہے۔ روانہ لوگ اس مرد سالے کو روز درمیانی رفتار سے سائیکل چلاتے دیکھتے اور اپنے دماغ میں طرح طرح کی باتیں نقش کیے ہوئے تھے، مگر وہ مرد سالے یوں ہی درمیانی رفتار سے سائیکل چلاتا کینٹ کی مرکزی جامع مسجد حنفیہ نقش بندیہ کے ساتھ ایک متصل کمرے میں بیٹھ کر اپنے ذکر الہی میں مصروف ہو جاتا ہے۔ دن گزر جاتا ہے، مؤذن نماز ظہر کی صدا دیتا ہے تو وہ مرد سالے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے میرے پروردگار عالم، میرا سب کچھ تیرے لیے ہے، اور نماز ظہر ادا کر کے اپنی سائیکل کا روح دوبارہ کھروٹا سیدہ کی طرف کر لیتا ہے۔ مقام جو ان کو ملا وہ بے سبب نہیں ملا، پہاڑ رفتوں کے ہیں، یہ محنتوں سے سر ہوئے۔ حضرات محترم، یہ مرد صالح وہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور سیدی ضیاء الامت حضور جسٹس پیر محمد کرم شاہ الحضری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا اگر روز محشر رب کریم نے مجھ سے پوچھا کہ اے کرم شاہ اپنی بخشش کے لیے دنیا سے کون سا نیک عمل ساتھ لائے، تو میں اپنے مالک کے حضور فخر السادات قبلہ پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب کو پیش کر دوں گا۔ حضرات محترم برادران اسلام، آج یہ وہی قبلہ پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب ہیں کہ جن کے دامن میں ہم سب آئے بیٹھے ہیں اور آج جنہیں فخر السادات کہا جاتا ہے۔ فیض پائے گا زمانہ اس مزار پاک سے، فیض پائے گا زمانہ اس مزار پاک سے، نور پائیں گے ستارے اس زمین کی خاک سے، الہی تابوت خورشیدہ ماہی، الہی تابوت خورشیدہ ماہی، چراغ چشتیہ راہ روشنائی،
الہی تابوت آباد آستانہ یا رہے، الہی تابوت آباد آستانہ یا رہے، ہے غریبوں کا سہارا آباد رہے، وما علینا الا البلاغ۔ آئیے تسکین جانزار کی باتیں کریں، آئیے تسکین جانزار کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں، اور بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو، اور بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو، ہم آقا کے لب و رخسار کی باتیں کریں، ہم آقا کے لب و رخسار کی باتیں کریں۔ ابھی گلشن سادات کے ایک مہکتے ہوئے پھول کی خوشبو آپ احباب نے محسوس کی۔ کبھی میں اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھا کرتا تھا نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ آج یہ سٹیج دیکھیں، نور نور چہروں سے معطر اور معمر نظر آ رہا ہے۔ یہ سارے گلستان سادات اپنی اپنی مہک بکھیر رہے ہیں۔ کتنا حسین گلدستہ آج سٹیج کے اوپر سجا ہوا ہے۔ آج انہی چہروں کو دیکھ کے دل کر رہا ہے میں کہوں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ الحمدللہ ہمارا سینہ آقا کے نور سے روشن اور منور ہے۔ جس طرح حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، الحمدللہ ہم سنت ہیں، اہل سنت ہیں۔ ہماری دو آنکھیں ہیں، ایمان کی بھی دو آنکھیں ہیں۔ آپ فرماتے کہ ہماری ایک آنکھ محبت صحابہ سے روشن ہے، دوسری آنکھ محبت اہل بیت سے روشن ہے۔ الحمدللہ یہ وہ آستانہ ہے جس نے ہمیشہ محبت کا درس دیا، جس نے محبت کی خوشبو سے پورے جہاں